عزت مآب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بجا طور پر نکتہ اٹھایا ہے کہ آئین توڑنے والے ججوں کی تصویریں عدالتی کمرہ نمبر 1 میں کیوں لگی ہیں، لیکن صرف آئین شکنوں ہی نہیں، ان کی تصویروں کے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہوگا جو طلائی حاشیوں والی ریشمی عبائیں پہن کر انصاف کی قبائیں تار تار کرتے رہے، جو بغض و عناد کی بنا پر اللہ تعالی سے باندھا گیا حلف وفا توڑتے رہے، جنہیں پاکستان کے آئین و قانون سے خب سے باطن کی گنجائش نہ ملی تو لغت قانون سیاہ یعنی بلیک لا ڈکشنری سے کسب عناد کرتے ہوئے سیاہ کار فیصلے رقم کرتے رہے۔ لگ بھگ 5 برس بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس پر نواز شریف کی اپیل کا فیصلہ سنا دیا۔ یہ داستان میرا موضوع نہیں کہ ان 5 برسوں میں نواز شریف پر کیا گزری، سو اس معاملے کو ایک طرف رکھتے ہوئے دیکھنا یہ چاہیے کہ انصاف کے ایوانوں میں بیٹھی چنڈال چوکڑی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کیا حشر کر دیا۔ پاکستان کے کروڑوں شہریوں کو کس جرم کی سزا دی جو 3-4% مہنگائی میں کسی نہ کسی طور 2 وقت کی روٹی کھا رہے تھے، لیکن آج تاریخ کی ریکارڈ سطح 40% پہ پہنچی مہنگائی نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ پاکستان کس طرح تقویم وقت کا پہیہ پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے نواز شریف کے 2017 میں چلا جائے کہ IMF سے نجات کی نوید ایک بار پھر سنائی دے۔ اسے ایک بار پھر کس نے عالمی ساہوکاروں کے قدموں میں لوٹنے پر مجبور کر دیا؟ کس نے اس سرزمین کو بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے کشت ویران بنا کے رکھ دیا جہاں نواز شریف $60 ارب کی سرمایہ کاری لے کر آیا تھا؟ کس نے فعال اور متحرک سی پیک کو ناتواں برساتی کینچوا بنا دیا؟ کس نے 6% شرح سود کو 22% تک لے جا کر صنعت و حرفت کے فروغ کا رستہ روک دیا؟ قومی گرڈ میں 12,000 میگا واٹ بجلی کے بعد توانائی کے بحران پر قابو پایا جا چکا تھا۔ وہ کون تھے جن کے بغض نے آج پھر یہ صورتحال بنا دی کہ سردیوں میں بھی طویل لوڈ شیڈنگ ہونے لگی؟ یہ کس کے ہنر کا اعجاز ہے کہ دہشت گردی کے جس افریت کو فولادی نکیل ڈال دی گئی تھی وہ آج پھر گلی کوچوں میں دندنا رہا ہے۔ 28 جولائی 2017 سے آج تک جاری ہمہ پہلو زوال اور سیاسی افراتفری کا سیل تند رو کن پہاڑوں سے اترا؟ کئی مہینوں سے ملک دہاڑی دار نظام کی جھولی میں پڑا ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ اچھا بھلا معاشرہ عدم برداشت، غصے، اشتعال اور نفرتوں کی گہری دلدل میں دھکیل دیا گیا؟ کتب بدست نوجوان کیوں پیٹرول بموں سے کھیلنے لگے؟ کیوں کر اخلاقی زوال اور تہذیبی انحطاط نے سماج کی جڑیں تک ہلا ڈالی ہیں؟ فوج کے اندر بغاوت بپا کر کے آرمی چیف کا تختہ الٹنے کی سازش کیا صرف 9 مئی کے افق سے پھوٹی؟ انہیں کیسے نظر انداز کر دیا جائے جو مکروہ ذاتی اہداف و مقاصد کے لیے عدل و انصاف کے دامان تقدیس کو داغ داغ کرتے اور عمران خان کے آتش کدے کو ہوا دیتے رہے؟ دلیل دی جائے گی کہ منصوبہ ساز کوئی اور تھے۔ بالکل درست، وہ منصوبہ ساز آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے ایسا کیا لیکن ہم سے غلطی ہو گئی۔ وہ کچھ کہیں نہ کہیں ہمارے نظام میں اتنی توانائی ہی نہیں آ سکی کہ کوئی ان سے باز پرس کر سکے۔ اللہ کرے ریاست کے پیکر خاکی میں کبھی اتنی جان پڑ جائے کہ وہ پاکستان اور پاکستانیوں کو اس حال تک پہنچانے والوں کا کڑا محاسبہ کر سکے، لیکن اس وقت معاملہ منصوبہ سازوں کے منصوبے میں رنگ بھرنے اور ان سے کہیں زیادہ والہانہ ذوق و شوق کے ساتھ ان کی 2 سالہ محنت کو ضائع ہونے سے بچانے والے ان کرداروں کا ہے جو بظاہر ججز کا روپ دھارے، شعوری طور پر دیدہ دانستہ آئین سے کھیلتے، اپنے حلف کو پاؤں تلے روندتے، عدلیہ کے وقار کو پامال کرتے اور نفرت میں لتھڑی ابکائیوں کو عدالتی فیصلوں کے طور پر باور کرواتے رہے۔ ستم رسیدہ لوگ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، انہیں توقع ہوتی ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہر حال میں بلا رغبت و عناد فیصلہ دینے کی قسم کھانے والے منصف کسی منصوبہ ساز کا نہیں، آئین، قانون اور انصاف کا ساتھ دیں گے۔ وہ ہرگز اس توقع کے ساتھ عدلیہ کے دروازے پر دستک نہیں دیتے کہ جج صاحبان بھی منصوبہ سازوں کے سپاہ کا حصہ ہو کر کسی پروجیکٹ کے کارندے بن جائیں گے، لیکن ایسا ہوا اور برملا ہوا۔ منصوبہ سازوں کی مہم تو 2011 کے لاہوری جلسے سے آشکار ہو کر 2014 کے دھرنوں میں موضوع کوچہ و بازار بن چکی تھی، لیکن عدالتی بہروپیے 2016 میں اس وقت کھیل کا حصہ بنے جب اسکرپٹ کے عین مطابق انہیں بروئے کار آنا تھا۔ پیناما بہانہ بنا جس کا پیٹ کند نشتر سے چاک کر کے اقامہ نکالا گیا۔ آصف سعید کھوسا نے ہانک لگائی، عمران سڑکوں پہ کیا کر رہے ہو، ہمارے پاس آؤ۔
फिर वो पिटिशन यकायक मोतबर हो गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट फजूल, नाकारा, लायानी और बेवकत करार देकर रद्द कर चुकी थी। वहां से अदलिया की तौहीन और अदल की तज़हीक की वो हयासोज कहानी शुरू हुई जिसकी नजीर शायद ही अहद हाजिर की किसी और रियासत में मिले। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इसी मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि 12 अक्टूबर 1999 के इकदाम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यूं तो ये कहानी 1954 से भी शुरू की जा सकती है, लेकिन वो सब किरदार मादूम हो चुके। अक्टूबर 1999 के किरदारों में से भी कम रह गए हैं। बेहतर होगा कि खुद एहतसाबी की मश्क पैनामा के फैसले से शुरू कर ली जाए। बेटे से तनख्वाह ना लेने वाले तारीख साज फैसले के बाद एक बारिश संगो आहन थी कि बज़ाहिर रायविंड, लेकिन दरअसल पाकिस्तान पर बरसती रही और जिसकी तबाहकारियां आज हम 4 सू देख रहे हैं। एक मखसूस एजेंडे के तहत पार्लियामेंट के इख्तियार कानून साजी को जूते की नोक पर रखने और मनपसंद फैसलों के लिए मर्जी का आइन रकम करने का यह सिलसिला साकिब निसार से शुरू होकर बंदयाल की रुखसती तक जारी रहा। बेहतर हो कि आर्टिकल 184(3) पर नई कानून साजी के मुताबिक सहरुकनी बेंच बिठाया जाए, जो 28 जुलाई 2017 से 16 सितंबर 2023 तक के उन तमाम फैसलों का जायजा ले जिनका ताल्लुक सियासी मामलात से था। इस मश्क से अदलिया की उजली कुबा पे लगे कुछ दाग धुल गए तो भी गनीमत होगा। आईन तोड़ने वाले जजों की तस्वीरें भले उतार दें, और अगर कुरानी हल्फ से रूगर्दानी करने वाले जज साहिबान की तस्वीरें कोर्ट नंबर 1 की दीवारों से हटाना मुश्किल हो, तो कम से कम उन्हें उल्टा कर टांग दिया जाए।